جی السلام علیکم. میں ڈاکٹر نعیم آفتاب. آئی ایم American board certified in psychiatry and neurology. Currently I practice in گلبرگ لاہور, اور ساتھ میں assistant professor in لاہور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج. تو I like to make these videos on psychiatric problems. تو میں کیونکہ 4-5 سال سے پاکستان میں ہوں, تو میں نے سوچا کہ میں یہ ڈرگ ایڈکشن پہ اور یہ ایڈکشن پہ ویڈیوز بناؤں, کیونکہ یہ آل اوور دا ورلڈ ایک بہت بڑا ایک ایڈکشن کا ایک پرابلم آ رہا ہے. تو ایڈکشن کیا ہوتی ہے, کس قسم کی ہوتی ہے, اور اس کے کازز کیا ہیں, اور ٹریٹمنٹ کیا ہے. تو سب سے پہلے تو میں بات کروں گا کہ کس کس چیزوں کی ایڈکشن ہوتی ہے. ایک تو ہوتی کیمیکل اور ایک ہوتی نان کیمیکل. کیمیکل میں کیا موسٹ کامن جو لوگ ریئلائز نہیں کرتے ٹبیکو, اسموکنگ, پھر اس کے بعد الکوہول, ہیروئن, کوکین, آئس, یہ پھر چرس جسے میروانہ کہتے ہیں. کامن یہ جو ہیں کیمیکل ایڈکشن میں یہ زیادہ تر, اور اس کے علاوہ بھی ہیں, گلو ہے اور ہیلوسینوجنز ہیں, وہ بھی اور بھی آ جاتی ہیں. پھر اس کے علاوہ آتی نان کیمیکل. اس میں کیا ہے زیادہ تر کامن انٹرنیٹ میں واٹس ایپ کی ایڈکشن, انسٹاگرام کی ایڈکشن, پھر فوڈ, پورنوگرافی کی ایڈکشن, پورنو ایڈکشن, سیکس ایڈکشن, شاپنگ کی ایڈکشن. تو دیز آر دی ایڈکشن. اگر آپ ایڈکشن میں دیکھیں تو اس کا جو بیسک ہے اندر جو ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے وینٹرل ٹیگمنٹل ایریا میں. ایڈکشن کی جو ایک چاہے آپ کیمیکل کریں یا نان کیمیکل, میکینزم از دا سیم, ڈوپامین ریلیز ہو رہا ہے. کازز کیا ہیں اس کے؟ اس میں یہ ہے کہ جو زیادہ تر کامن کاز جو کیمیکل کے ہمیں عادت پڑ جاتی ہے, کسی کی واٹس ایپ پہ, یا میری بیٹی کہتی جی مجھے انسٹاگرام کی ایڈکشن ہو گئی تھی, ہر وقت ہمیں وہ ہمارا کمپیٹ کر رہا ہے میڈیا ہمارے ساتھ. آپ نے شاید ایک مووی بھی دیکھی اور ریسنٹلی نیٹ فلکس پہ بھی آئی تھی اس کے اوپر کہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ ہمارا, باقی لوگ ہمیں بور لگتے ہیں تو ہم اس پہ چلے جاتے ہیں. واٹس ایپ پہ نئی نئی کلپس آتے ہیں انٹرسٹنگ قسم کے, ہم کسی بندے سے بات کر رہے ہیں, اس بندے سے ہم بور ہو جاتے ہیں اور ہم اس پہ چلے جاتے ہیں. اسی طرح سے جتنے فیس بک کی ایڈکشن ہے ساری یہ جو آ جاتا ہے. اور اس کے ایک اور اب آپ نے اس میں جو ایک کازز میں آ جاتا ہے کہ آپ جب بورڈم, ڈپریشن, انزائٹی, اس کو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں انسٹیڈ آف گیٹنگ پراپر ٹریٹمنٹ فار دیٹ. سم ٹائم پیپل اسٹارٹ اٹس کالڈ سیلف ٹریٹمنٹ, کہ چلو میں اس کے لیے سگریٹ پینا انزائٹی ہوگی, سگریٹ پینے شروع کر دیے, یا الکوہول یوز کرنی شروع کر دی. کسی دوست نے کہا نہیں بھی آپ تھوڑا سا کوکین بھی لے لو, یا ہیروئن یوز کر دی, یا کوئی آپ کمپنی میں بیٹھنا شروع ہو جائیں جہاں پر لوگ اس قسم کی ڈرگس کر رہے ہیں, تو وہاں سے بھی ایڈکشن آ جاتی. پھر چائلڈ ابیوز, بچپن میں ابیوز ہوا ہو, اس سے اگر کوئی کسی قسم کا فزیکل, سیکشل, ایموشنل ابیوز ہو, اس میں بھی یو آر مور ولنریبل, یو آر مور چانسز ٹو ہیو ایڈکشن. یہ ایک انڈرلائنگ کازز ہیں جس میں سائیکیٹرک پرابلمز ہیں, جیسے میں نے بتایا انزائٹی, ڈپریشن, ابیوز, ٹراما, جس کی وجہ سے لوگ ایڈکشن میں جاتے ہیں. یا کمپنیز ہیں چھوٹی چھوٹی, پہلے کہ جی مجھے چوٹ لگ گئی تھی, میں ہاسپٹل میں گیا, مجھے اس نے مورفین لگا دی, پھر میں گھر آ گیا اور اس کے بعد پھر مورفین مل نہیں رہی تھی, پھر میں نے ہیروئن یوز کرنی شروع کر دی. تو یہ اس میں بیسک جو کیمیکل اور نان کیمیکل ایڈکشن میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اب آ جاتا ہے ٹریٹمنٹ, ڈفرینٹ ٹائپ آف, اس میں میں اس میں ڈائگنوسز میں آ جاؤں گا کہ جو DSM-5 میں ڈائگنوسز ہے, ایک تو اس کی کہ کوانٹٹی کتنی آپ یوز کر رہے ہیں, اس کا سائیکو سوشل ڈسفنکشن کیا ہے. کیونکہ ایڈکشن اگر ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے یا کوئی, وہ تو نہیں آپ کہہ سکتے ہیں ایڈکٹ ہے. تو یہ اس کا ڈائگنوسز ڈپینڈنگ اپان دا کانسیکوینسز, کیا اس کے سائیکو سوشل ڈسفنکشن ہوتا ہے, اس کی کیا اس کی کانسیکوینسز پہ اس کی وجہ سے اس کا ڈائگنوسز بنتا ہے. کہ اگر بندہ ہے وہ رول آبلیگیشنز نہیں اپنی پوری کر پاتا, کہ وہ بل نہیں پے کر رہا, جاب سے نکل گیا ہے, اس کو پولیس اریسٹ ہو رہے ہیں, اس کی لڑائیاں ہو رہی ہیں, دیٹ مینس کہ اب ایڈکشن ایک پرابلم بن چکی ہوئی ہے اس کے لیے, اور اس کا اتنا یوز ہے, وہ اتنا خرچ اتنا اس کا بڑھ گیا ہوا ایڈکشن کا کہ وہ اس پہ اتنے پیسے خرچ کر رہا ہے کہ اس کو اپنی چیزیں بیچنی پڑ رہی ہیں, یا کوئی گھر میں کوئی اس کے پاس کوئی قیمتی چیزیں وہ بیچ کے ایڈکشن پوری کر رہا ہے. تو وہاں سے لگے گا کہ اب ایڈکشن اتنی بڑھ گئی ہوئی ہے
کہ یہ اس کو آپ ایڈکشن کا اس کو یوز ڈس آرڈر کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ اس کا ڈائگنوسس کسی کوئی ایم آر آئی، کوئی سی ٹی اسکین، کوئی بلڈ پریشر کی مشین، کوئی لیب نہیں ہے، بلکہ کانسیکوینسز پہ یوز کے اوپر اس کا ہم ڈائگنوسس کرتے ہیں کہ جب اس کی سائیکو سوشل ڈسفنکشن آ جائے. تو اس لیے اس کا جو ٹریٹمنٹ بھی اسی طرح پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جو میرے پاس جو ہے، میں تو ہوم بیسڈ ٹریٹمنٹ میں زیادہ تر بلیو کرتا ہوں کہ جو پہلے تو اس کی ایویلیویشن ہوتی کہ اس کا ایکسٹینٹ کیا ہے اور کس قسم کی ایڈکشن ہے. ہم ایک تو کریونگ جو ہو رہی ہوتی پیشنٹ اس کو مینیج کرتے ہیں، ساتھ ہوتا ہے ہمارا اسمارٹ پلان سیلف مینجمنٹ اینڈ ریکوری ٹریننگ، جس میں ہم پیشنٹس کی اوور آل پکچر دیکھتے ہیں، سائیکولوجیکل، ایموشنل، فیملی پرابلمس، ان کو دیکھ کے پھر ہم کرتے ہیں. جو آج کل کیونکہ ریہیب کا بہت بڑا بزنس ہے، لوگ جاتے ہیں اور ریہیب از لائک آئی وڈ سے مور لائک اے ریلیجس ریٹریٹ، کہ جس میں آپ جاتے ہیں، آپ کو اب لوگ اور وہ آپ سیل فون لے لیتے ہیں اور کپڑے آپ چینج کر لیتے ہیں اور سارا کچھ کر لیتے ہیں، اور پھر واپس تو آپ نے گھر میں ہی آنا ہے، اگر یا اس سوسائٹی میں ہی آنا ہے. وہاں پہ ایڈکشن اگر ہو رہی ہے یا وہ اسٹریسرز ہیں تو وہ پھر موسٹ چانس ہے کہ وہ دوبارہ ریلیپس کر جائے گا. تو اس لیے سے یہ بڑا ضروری ہے کہ ریہیب میں اتنا زیادہ اس میں انٹرسٹ اس لیے نہیں کرتا کیونکہ وہ ایک آرٹیفیشل انوائرمنٹ ہے، لاکڈ انوائرمنٹ ہے. ریئل انوائرمنٹ از ہوم، جہاں وہ رہتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو ایسا ٹریٹمنٹ اس کو کیا جائے کہ پہلے تو اپنی کریونگ کو کرے، اپنے سائیکولوجیکل، ایموشنل، فائنینشیل، یہ سارے لیولز اس کو ایڈریس کیے جائیں اور پھر وہاں پہ ٹریٹمنٹ ہو. اگر اس کی فیملی میں ایڈکشن کسی کو پرابلم ہے اس کو ٹریٹ کیا جائے، اگر اس کو ایموشنل سائیکولوجیکل پرابلم ہے اس کو آپ ایڈریس کریں، اور تو پھر وہ ایک پراپر ٹریٹمنٹ اب کر سکتے. جیسا میرے پاس ایک لڑکا آیا تھا، ہم نے اس کو ٹریٹمنٹ کیا، اس کو ہیروئن کی ایڈکشن تھی، اس کو بہرحال ہیروئن جو ایگونسٹ تھراپی پہ کیا، ساتھ ساتھ اس کی مدر، فادر، بھائی، ان کو فیملی ٹریٹمنٹ چل رہا تھا. گھر کے اندر ہی قسم کا ان کو ریہیب ایک بنا دیا، وہ اپنے کمرے میرے ٹریٹمنٹ لے. تو دس از ہاؤ وی ٹریٹ ایڈکشن اوور ہیئر. جس طرح کچھ لوگ اس طرح امریکہ میں ہاؤسز ہوتے ہیں، ہاف ڈے ہاؤسز ہوتے ہیں، جس میں لوگ پہلے ریہیب میں جاتے ہیں، پھر وہ گھر میں آ جاتے ہیں. ایک مڈل ہاؤس جسے کہتے ہیں، جہاں پہ وہ ابھی کمیونٹی میں واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو ان کو خاص قسم کی چیزیں ان کو اندر اسکل سکھاتے ہیں. اسٹریس مینجمنٹ جس طرح سے ہے کہ اسٹریس مینجمنٹ ہوگی تو پھر وہ اگر فرض کریں اگر بندہ ہے اس نے الکوہل کی ایڈکشن تھی، وہ واپس آیا، اس پہ دوبارہ اسٹریس پڑا اور پھر وہ الکوہل پہ اگر وہ ریلیپس کر جائے تو وہ پھر تو اس لیے سے ضروری ہے کہ اس کو اسٹریس مینجمنٹ ٹیکنیکس پر آئیں. کیونکہ یہ ٹاپک تو بہت بڑا ہے، لیکن میں نے بس کو چھوٹی سی تھوڑی اویئرنیس کے لیے یہ ایک ویڈیو بس بنائی تھی. تھینک یو.